السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیمانہ زندگی کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ ہماری کل بھی بات ہوئی تھی گلگت بلتستان ملت اسلامیہ کے قائد قاضی نثار احمد حفظہ اللہ تعالی پر حملے کے حوالے سے ہم نے چند حقائق پہ گفتگو کی تھی، اور میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ انشاءاللہ اس مسئلے سے جڑے چند حقائق پہ انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ آج اسی سلسلے کی ایک دوسری کڑی ہے۔ آج جو میں بات کرنے چلا ہوں خواتین و حضرات، وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا جو اصل مسئلہ ہے، جس پر میں کل بھی مختصر سی بات کر چکا ہوں کہ اصل مسئلہ گلگت بلتستان کا سیاسی نہیں ہے، نظریاتی ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، شیعہ سنی مسئلہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کا جو شیعہ سنی مسئلہ ہے، جو وقفے کے بعد کچھ عرصے بعد انتہائی شدید تصادم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور اس وقت جو ہوا قاضی نثار احمد حفظہ اللہ کے ساتھ دشمنوں کی طرف سے، بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہمیں جو خبریں موصول ہوئیں وہ اس طرح کی موصول ہوئیں کہ اصل منصوبہ بندی یہ تھی کہ قاضی نثار احمد حفظہ اللہ پہ راکٹ لانچر چلا دیا جائے، جو کہ الحمدللہ وہ چلا نہیں سکے، اور جہاں تک ہمیں اطلاعات ملیں کہ وہ محافظین کی نشانے سے جو راکٹ لانچر کی جو مشین ہوتی ہے وہ گر گئی، اور وہ نشانہ خطا ہوا اور وہ ان سے چل بھی نہیں سکا، وگرنہ ان کی بدترین منصوبہ بندی یہی تھی کہ راکٹ لانچر چلا کے قصہ ہی پاک کر دیا جائے، اور اس کے بعد قاضی نثار احمد کے سر کو گردن سمیت اٹھا کے وہاں سے لے جایا جائے، جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں۔ اگر یہ منصوبہ بندی تھی اور اگر دشمن کی یہ پلاننگ تھی، تو خواتین و حضرات پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں، اور یہ منصوبہ بندی اگر کامیاب ہو جاتی، اللہ تعالیٰ نے پورے گلگت بلتستان پہ کرم کیا، ہم پہ کرم کیا کہ یہ دشمن کی منصوبہ بندی ناکام ہو گئی، اور اگر یہ منصوبہ بندی دشمن کی کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا صرف ایک راکٹ لانچر ہی ہوتا؟ کیا قاضی نثار احمد کا صرف سر اٹھا کے لے جاتے گردن سمیت؟ پھر کچھ بھی نہ ہوتا؟ منصوبہ بندی والوں نے یہ نہ سوچا کہ پھر ان کا کچھ بھی نہیں بچے گا، وہ دنیا سے مٹ جائیں گے؟ ان کے خواب و خیال میں یہ بات نہیں آئی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل کیا ہے گلگت بلتستان کے تمام باسیوں پر، چاہے وہ مسلمان ہوں یا زندیق اور مرتد ہوں، سب پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گلگت بلتستان کی سرزمین کو خاک و خون میں لتھڑنے سے بچایا ہے۔ اہل ایمان پر یہ کرم کیا کہ وہ اپنے ایمان کا اثر نو جائزہ لیں اور تقوی، طہارت اور صبر اختیار کریں، اور اہل کفر پر اور دشمنان صحابہ پر اللہ نے یہ کرم کیا ہے، اس منصوبے کو ناکام کر کے، قاضی نثار احمد کے قاتلانہ منصوبے کو ناکام کر کے اللہ تعالیٰ نے دشمنان صحابہ پر یہ کرم کیا ہے کہ ان کو مزید سوچنے، حقیقت پر اترنے اور ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے گلگت بلتستان کے تمام باسیوں پر، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ دشمنان صحابہ زندیق اور مرتد ہوں، اللہ تعالیٰ نے سب پہ کرم کیا، ہمارے پاکستان پہ کرم کیا، اور گلگت بلتستان کی سرزمین کو خاک و خون میں لتھڑنے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے۔ اور ویسے بھی ہم امن کے داعی ہیں، امن ایمان کے ساتھ مشروط ہوتا ہے، اس پہ بھی ہماری تھوڑی سی بات ہو چکی ہے۔ آج جو بات کرنی وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا حقیقی مسئلہ بہرحال شیعہ سنی مسئلہ ہے۔ آپ اس پر مٹی پاؤ پالیسی اختیار نہیں کر سکتے۔
آپ اس پر آنکھ بند نہیں کر سکتے۔ سوال اب یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا جو ایک شیعہ سنی تضاد اور تصادم ہے، اس کا قرآن کریم کی روشنی میں حل کیا ہے؟ آج کی اس نشست میں یہی بات کرنی ہے کہ قرآن کریم کے اٹل اصول کی روشنی میں گلگت بلتستان کے قضیے کا پرامن حل کیا ہے۔ آ جائیں قرآن کریم سے رہنمائی لیتے ہیں۔ بہرحال رہنمائی لینے سے پہلے ایک بات یاد آ گئی، وہ میں کہہ دوں کہ سرکاری طور پر بھی یہ اعلان ہو چکا ہے کہ قاضی نثار احمد پر جو حملے کرنے والے افراد میں سے ایک فرد کی لاش مل چکی ہے، اور کل کے پروگرام میں ہم کہہ چکے تھے کہ ہمیں یقین ہے، ہمیں انشاءاللہ اللہ سے پورا یقین ہے کہ 1-2 حملہ آور ضرور جہنم رسید ہوئے ہیں، اور میری تو خواہش اس سے زیادہ کی کہ زیادہ رسید ہوئے ہوں، لیکن پروگرام کرنے کے بعد شام تک خبر مل گئی کہ ایک حملہ آور باقاعدہ جہنم رسید ہو چکا ہے، جس کو اپنی شخصیات کی مدافعات میں لایا گیا اور حملہ کروایا گیا، اور اس بد نصیب کی لاش کو وہ لاوارث سلطان آباد کے قریب سڑک پر نالی میں پھینک کے چلے گئے۔ یہ حشر ہوتا ہے اسلام کے خلاف میدان میں آنے والے ابو جہل کے پیروکاروں کا، یہی حشر ہوتا ہے۔ نام اسلام کا ہو اور آپ اسلام کی پیروی کرنے کی بجائے ابو جہل کی پیروی کریں، تو پھر یہی حشر ہوتا ہے کہ جو آپ کو ہانک کے لاتے ہیں، وہی آپ کی لاش کو لاوارث چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال گلگت بلتستان کی سرزمین پر زینبیون کے دہشت گرد ملعون انعام حسین ولد اختر حسین ڈاکپورہ کی لاش کا ملنا یہ ثبوت ہے کہ گلگت بلتستان میں زبانی خرچ سے کام نہیں چلے گا، اور گلگت بلتستان کے جو دشمنان صحابہ اپنی زبان میٹھی کر کے جو اہل اسلام کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ دھوکہ نہیں چلے گا۔ میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان میں زینبیون کی جس دہشت گرد کی لاش ملی ہے، دراصل یہ لاش، اس لاش کو دکھا کے اللہ تعالیٰ نے سطحی قسم کے اہل ایمان کے سامنے یہ بات واضح کر دی ہے کہ تم اپنا احتساب کرو، اپنا جائزہ لو، اپنے ایمان کا اثر نو جائزہ لو کہ تم ایمان کی کس سطح پہ کھڑے ہو۔ تم جن کو سمجھتے ہو کہ جن کو لے کر تم گلگت بلتستان میں چلو گے اور ایک پرامن طریقے سے زندگی گزارو گے، اور جن کی حمایت میں تم اپنوں کو گالیاں دیتے ہو کہ تم فرقہ واریت سے کام لیتے ہو، یہ تو بڑے نرم لوگ ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ مل جل کے رہنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً زینبیون کی جو دہشت گرد کی لاش ہے وہ واضح کر کے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش سامنے کر دی تھی۔ فرعون کی لاش سامنے کیوں کر دی تھی؟ تاکہ لوگوں کو عبرت ملے۔ فی الوقت وہ مجھے قرآن کی آیت یاد نہیں آ رہی جس میں صاف اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کی لاش کو بچائیں گے، تاکہ مضمون یہی ہے، سمجھ آئی، تاکہ عبرت ملے۔ ہمیشہ کے لیے بچانے کا ذکر بہرحال قرآن کریم میں فرعون کی لاش کا نہیں ہے۔ اس وقت وہ مرا، سمندر میں غرق ہوا، اس کی لاش تیرتی ہوئی اوپر آئی۔ وہ فرعون جو دندناتا تھا، جو اپنی خدائی کا اعلان کرتا تھا، اس کا حشر کیا ہوا لوگوں نے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس زینبیون بریگیڈ کی جو لاش ہے انعام حسین ولد اختر حسین کی، اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے گلگت بلتستان والوں پر واضح کر کے بتا دیا کہ تم اپنا قبلہ درست کر لو، وگرنہ تم قبلہ درست نہ کرنے والوں کا، سہولت کاروں کا، اور ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والوں کا اور ایسے کام کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ جس طرح فرعون کی لاش سے ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے، ہم نے اس بدقسمت کی لاش سے بھی نصیحت حاصل کرنی ہے۔ جو مسلمان نہیں ہے وہ اس بدقسمت کی لاش سے نصیحت حاصل کر کے قرآن کریم کا مطالعہ کر کے ایمان قبول کریں اور پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ایمان میں داخل ہو جائیں۔ اور جو ایمان والے ہی کمزور ہیں، اس بدقسمت کی لاش کو دیکھ کر اپنے کمزور ایمان کا احتساب کریں، جائزہ لیں، اثر نو اپنے ایمان کی تعمیر کریں۔ علماء پر زبانیں نکالنا 2-2 فٹ کی وہ چھوڑ دیں۔ علماء نہ صرف اپنے ایمان کے محافظ ہیں، وہ آپ کے ایمان کے بھی محافظ ہیں۔ آپ کو ایمان کی نچلی سطح سے اوپر کی سطح پر لانا چاہتے ہیں، اور آپ ان پر پھپتیاں کستے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔
اور آپ ان کے ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ ان پر فرقہ واریت کی پھپتیاں کستے ہیں. آپ نے بھی قرآن کریم کا کبھی مطالعہ نہیں کیا کہ یہی پھپتیاں جو کسی جاتی تھی وہ نبیوں پر کسی جاتی تھی. نبیوں پر بھی یہی الزام لگتا تھا کہ یہ فرقہ واریت قوم میں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. انہوں نے بہن بھائیوں کو ماں بہنوں کو میاں بیویوں کو آپس میں بھائی بھائی کو لڑا دیا. نبیوں پر یہ الزام لگتا تھا. تو اس لیے اس بدقسمت لاش سے اہل ایمان نے بھی نصیحت حاصل کرنی ہے اور اہل کفر اور اہل منافقت نے بھی نصیحت حاصل کرنی ہے. ہاں قرآن کریم کی آیت مجھے یاد آ گئی فرعون کے حوالے سے. اللہ کہتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, آج ہم تیرے بدن کو نجات دے رہے ہیں. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, تیرے بدن کو ہم نجات دیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, اللہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہماری نشانیوں سے بہت بڑی تعداد غافل ہو جاتی ہے. بس تو اللہ تعالیٰ نے یہ زینبی دہشت گرد کی لاش دکھا دی ہے, لیکن قرآن کریم کی اگلی آیت بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ لاش دیکھنے کے باوجود بہت سے منافقین بھی, زندقین اور مرتدین بھی, بلکہ ان کی اکثریت اور ہم مسلمانوں میں سے بہت بڑی تعداد پھر بھی غفلت کا شکار رہے گی, نصیحت حاصل نہیں کرے گی. آتے ہیں آج اپنے اصل مضمون کی طرف, اصل موضوع کی طرف, جس پر میں نے مختصر سی بات کرنی ہے کہ گلگت بلتستان کے قضیے کا پرامن حل قرآن کریم کی روشنی میں کیا ہے. بس تو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4, قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کے بعد جس نبی کی زندگی کو صراحت کے ساتھ اسوہ حسنہ قرار دیے وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے. اور وہ اسوہ حسنہ جو آیت نمبر 4 سورہ ممتحنہ آیت نمبر قرآن کریم کی کا سپارہ نمبر 28 سے دیکھ لیجئے گا جا کے, قد سمع اللہ میں. تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہے یہ دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ذکر کی گئی, اسوہ حسنہ ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور جب قوم بالکل راہ راست پہ نہیں آئی تو انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا, اذ قالوا لقومہم انا براء منکم, ہم تم سے بیزار ہیں. غور سے سنیے, یہ منافقین کے ساتھ دوستیوں کا دم بھرنے والے کہ ہماری قوم کے, ہماری زبان کے ہیں, ہم سب گلگتی بن کے رہیں گے. غور سے سنیں, انا براء منکم, ہم تم سے بیزار ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں جس میں ان کے ابا جان بھی شامل ہیں, جن میں ان کے سارے ننیال ددیال سارے رشتہ دار شامل ہیں, خونی بلڈ ریلیشن. انا براء منکم, اور اپنی قوم سے کہا, کسی غیر سے نہیں کہا. اذ قالوا لقومہم, سمجھ آئی. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پر ایمان لانے والے, وہ ایمان لانے والے بھی اتنے غیرت مند تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر وہ ایمان لا چکے تھے. یہ ہے, یہ میں بتا رہا ہوں گلگت بلتستان کا پرامن حل قرآن کریم کی روشنی میں. یہ دیکھیں, انا براء منکم, انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا ہم تم سے بیزار ہیں. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے, خدائی اختیارات دے رکھے ہیں, ہم ان سے بھی بیزار ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, جو شخص بھی کسی کو اللہ نہ کہے لیکن خدا کے اختیارات اپنے کسی شخصیت کو دے کے اللہ کے منصب پر بٹھا دے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے ان شخصیات سے بھی بیزار ہونا ہے. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ, ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ, ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت ظاہر ہو چکی ہے. بدا ظاہر باہر ہو چکی ہے. والبغضاء, یہ بغضاء کا لفظ بغض یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, عداوت کا لفظ بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہمارے تمہارے درمیان عداوت بالکل ظاہر ہو چکی ہے. والبغضاء, بغض ظاہر ہو چکا ہے. ہمارے تمہارے درمیان بیر ہے, عداوت ہے. کب تک کے لیے؟ ابدا, ہمیشہ کے لیے. البتہ یہ عداوت, یہ بیر, یہ بغض ختم ہو سکتا ہے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے اس وقت تک یہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ بیر ختم ضرور ہوگی, کب؟ یہ بغض ختم ہوگا کب؟ جب تم اللہ پہ ایمان لاؤ گے. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے عداوت, بغض, نفرت اور دوری کا اظہار کرتے ہوئے بھی تبلیغ کر رہے ہیں. اس لیے یہ ڈکوسلا چھوڑ دیں
کہ ہم کافروں سے نفرت کریں گے تو انہیں تبلیغ کیسے کریں گے؟ ایسے کریں گے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ کافروں کے ساتھ جو ان کے کفر کی وجہ سے نفرت ہوتی ہے وہ تبلیغ سے روکنی نہیں ہے بلکہ تبلیغ پہ ابھارتی ہے۔ آپ کے گھر کے اندر انسانی غلاظت بو بکھیر رہی ہو تو آپ کو نفرت نہیں ہوتی، لیکن آپ کی نفرت آپ کو مجبور کرتی ہے کہ اس بدبو کو ختم کر کے خوشبو بکھیر دیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کی وجہ سے اگر آپ کو کسی سے نفرت ہے تو یہ نفرت آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ آپ اس کفر کی بدبو کو ختم کر کے اسلام کی خوشبو بکھیر دیں۔ اس لیے ڈکوسلے چھوڑ دیں کہ کسی سے نفرت کرتے ہوئے ہم اسے تبلیغ کیسے کریں گے؟ ایسے ہی کریں گے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ ٹھیک ہے، اس پر زیادہ موقع نہیں بات کرنے کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 سے آپ کو کیا 2 اصول ملے؟ کافروں سے، منافقوں سے، جو اسلام کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے آپ نے برات کا، بیزاری کا اعلان کرنا ہے۔ ان سے کوئی دوستی، کوئی رازداری، کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ دعوت و تبلیغ کا تعلق رکھیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رکھنا ان سے، اور محبت صرف اہل ایمان سے رکھنی ہے۔ یہ 2 اصول ملتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 سے۔ اب اسی کی مزید وضاحت احادیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب للہ، جو محبت اللہ کے لیے کرے، وابغض للہ، جو بغض، دشمنی، بیر، نفرت اللہ کے لیے کرے کسی سے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، جو کسی کو عطا کرے تو اللہ کی وجہ سے عطا کرے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، جو کسی کو عطا نہ کرے، روک دے، خرچ نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کرے، کہ یہ ادارہ، یہ شخص، یہ معاشرہ، یہ فرد اس قابل نہیں کہ اس پہ خرچ کیا جائے، اور یہ نیت یہ ہو کہ اس سے اللہ خوش ہو جائے اور وہ واقعی اس قابل نہ ہو۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، خرچ نہیں کرنا۔ فقد استکمل الایمان، جس کے اندر یہ 4 خوبیاں آ گئی، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو ایمان کی تکمیل کی 2 بڑی، یہ 4 2 میں آ جاتی ہیں، کیونکہ محبت ہوگی تو آپ خرچ کریں گے، نفرت ہوگی تو آپ خرچ نہیں کریں گے۔ تو وہ اعطا للہ، ومنع للہ، احب للہ، ابغض للہ میں داخل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بھی 2 اصول کیا پتہ چل گئے کہ اہل ایمان سے محبت اور اہل کفر خصوصاً جو آپ کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں، بالخصوص منافقین جو اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اندر سے کافر ہوتے ہیں، آپ نے ان سے دور رہنا، آپ نے ان سے تعلق نہیں رکھنا، چاہے وہ آپ کے بلڈ ریلیشن کیوں نہ ہو۔ آپ نے ان سے کوئی تجارتی، کوئی علاقائی، کوئی تعلق نہیں رکھنا سوائے دعوت و تبلیغ کے۔ یہ قرآن کریم کے بعد آپ کو احادیث رسول بھی بتا رہی ہیں، اور ایک حدیث میں ابو داود کی، اللہ اکبر، افضل الاعمال الحب للہ والبغض الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی وجہ سے کسی سے محبت ہو، اللہ کی وجہ سے کسی سے نفرت ہو۔ سمجھے؟ یوٹیوبر مبلغ ہے، وہ صرف محبت کی بات کرتا ہے، اللہ کی وجہ سے جو نفرت ہوتی ہے اس کو قریب بھی نہیں لاتا، وہ حدیث بیان ہی نہیں کرتا۔ عمومی طور پر آپ دیکھ لیں۔ خیر، اب اس سے آپ کو کیا پتہ چلا خواتین و حضرات؟ الولا والبرا کا عقیدہ پتہ چل گیا۔ الولا، اہل ایمان کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا ہے، والبرا، جو اہل ایمان نہیں ہے ان سے دور رہنا، خصوصاً منافقین کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دینا۔ ایک اور آیت بھی پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 سے 120 تک آپ ضرور مطالعہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنوں کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہ بنانا، لا یألونکم خبالا، بھئی ہم اہل ایمان کے علاوہ کسی اور کو، چاہے وہ منافق ہوں، مشرک ہوں، کافر ہوں، چھپے کافر ہوں یا ظاہری کھلے کافر ہوں، کوئی بھی ہوں، ہم انہیں اپنا رازدار کیوں نہ بنائیں؟ یہ وجوہات قرآن آگے بیان کرتا، ذرا سنیں۔ وہ قرآن جو آپ کو نماز کی 1 رکعت کی تفصیل نہیں بتاتا، وہ کفار سے دور رہنے کی وجوہات آپ کو بتاتا، تھوڑا سا سنیں آپ۔ پہلی وجہ، لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان دینے میں کوئی کمی نہیں کرتے، پہلی وجہ۔ دوسری، ودوا ما عنتم، وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف ہو، وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف ہو۔ 2، تیسری وجہ، قد بدت البغضاء من افواہہم،
دشمنی ان کے منہ سے تو نکل ہی آتی ہے، سمجھ آئی؟ ان کی دشمنی ان کے منہ سے دیکھتی ہو۔ اب یہ دیکھو زینبیون کا دہشت گرد بڑھ گیا، کس طرح بھرا ہوا، جو گلگت بلتستان شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے لگاتے تھے، آپ ان کی ٹویٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کے تبصروں کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی قرض باقی ہے، ہمارے بندے نے تو شہادت دی اپنا فرض پورا کرتے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے تبصرے کرنے والوں کو کیا ریاست کو پکڑنا نہیں چاہیے؟ ہم تو آپ کو قرآن کریم کی روشنی میں پرامن حل دیتے ہیں کہ بس ان کو آئسولیٹ کر دیں، ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں، یہ بہترین پرامن حل ہے۔ میں آگے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا۔ ہم آگ لگانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم آگ بجھانے والے لوگ ہیں۔ قرآن کریم کی روشنی میں ہم آپ کو آگ بجھانے کا فارمولہ دے رہے ہیں، دیکھیں آپ ذرا۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں کہ دشمنی ان کے منہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ لا یعلونکم ایک، ودوا ما عنتم دو، قد بدت البغضاء من افواہہم تین وجہ، چوتھی وجہ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے سینوں میں جو منصوبے ہیں، جو پلاننگ ہے، وہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دو تین چار ہو گئی، اور آگے اللہ کہتے ہیں قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہیں ان کی نشانیاں، ان کے اتے پتے کہ ان سے دور رہنا، کیوں دور رہنا، کھول کے بیان کر دیا ہے کہ معاملہ فہمی رکھو، سمجھ آئی؟ اگر تم عقل رکھتے ہو تو تمہیں یہ باتیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ تم نے ان سے دور رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ پانچویں وجہ، ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم ان سے محبت رکھتے ہو۔ یہ کہتے ہیں جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کعبے کا طواف کرتے ہیں، ہم بھی کیا کہتے ہیں عمرے کرتے ہیں، صفا مروہ پہ جاتے ہیں، بھائی ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کے منہ سے ایمان کا دعویٰ سن کے دھوکہ کھا کے ان سے محبت کرتے ہو، وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، اور یہ تم سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ یہ تو صرف اوپر سے مسلمان ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو، یہ ایسا نہیں کرتے۔ بھائی قرآن کے اندر تبدیلی ہوئی، ایسا کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور ایسے کہنے والے کے ساتھ آپ کوئی تعلق رکھ سکتے ہیں؟ سمجھ آئی؟ یعنی آپ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے محبت نہیں رکھتے، پانچویں وجہ ہوگی۔ آپ اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان تمام کتابوں پر نہیں لاتے ہیں، چھٹی وجہ ہو گئی۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، ساتویں وجہ یہ ہے جب تم ان سے ملاقات کرتے ہو تو سامنے بڑے میٹھے بنتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ اپنوں میں چلے جاتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے کے مارے ہم اپنی انگلیاں چباتے ہیں، تم پر اتنا غصہ آتا ہے ان لوگوں کو، سمجھ آئی؟ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، میرے نبی انہیں کہہ دو اپنے غصے میں خود کٹ مرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بیت کو خوب جانتا ہے۔ یہ وجوہات در وجوہات بیان ہو رہی ان سے دور رہنے کی۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، یہ منافقین، یہ کافرین ایسے ہیں، اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ تم خوش کیوں ہوئے ہو۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اندر سے خوش ہوتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی ہدایات سنیں ان کے حوالے سے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم نے صبر سے کام لیا، دین پر جمے رہے، گناہوں سے بچے رہے، آنے والے مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے، صبر علی المصیبہ، صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، وَتَتَّقُوا، بچتے رہے اللہ کی نافرمانی سے اور ان کی دوستی سے۔ وَتَتَّقُوا، کیونکہ مسلمان بظاہر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے منافقین سے دوستی کرنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ کو مسلمانوں کی سادہ دلی کا اور کمزوری کا پتہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم مصائب پر ڈٹے رہے، گناہوں سے بچے رہے اور دین اسلام پہ ثابت قدم رہے اور ان کے ساتھ دوستی سے بچے رہے، معاملات کرنے سے بچے رہے، سمجھ آئی؟ ان سے بچے رہے، وَتَتَّقُوا کا لفظ ہے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، پھر ان کی تدبیریں تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ اگر تم نے ان ہدایات پر عمل نہیں کیا، چلو جی کوئی بات نہیں، آج تقریر کر لی کہ بھائی ہم دشمنان صحابہ سے بدلے لیں گے، اور کل انہی کے ساتھ جا کے تجارت شروع کر دی، انہی کے ساتھ پارٹنرشپ شروع کر دی، تو وَتَتَّقُوا ہوا، بچے، تو پھر آپ ان کی تدبیروں سے بچ نہیں سکتے۔ لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط، جو لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں گھیر کر رکھا، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ تو خواتین و حضرات، اصول یہی ہے۔ یہ گلگت بلتستان مسئلے کا پرامن حل قرآن کریم آپ کو فراہم کرتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ منافقین کو
جو اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں کفر رکھتے ہیں، دشمنان صحابہ ہیں، ابو بکر کی تکفیر کرتے ہیں، عمر فاروق کی تکفیر کرتے ہیں، تمام صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں سوائے ایک یا دو یا تین کے، بس سب کی تکفیر کرتے ہیں، پھر کو خود وہ مسلمان کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہمیں کیا رویہ رکھنا ہے؟ قرآن کریم آپ کو بتاتا ہے کہ انہیں آئسولیٹ کر دو۔ کتنا پرامن حل ہے۔ ہم بھائی آگ بجھانے والے لوگ ہیں، آگ لگانے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ہمارے اپنے بھی سنیں، ہمارے مخالفین بھی سنیں۔ ان کو آئسولیٹ کر دیں، ان کو آئسولیشن میں ڈال دیں، ان کے تنہا کر دیں، ان کی نہ کسی خوشی میں شریک ہوں، ان کے نہ کسی غم اور وفات اور رنج و علم میں شریک ہوں، ان کے ساتھ تجارت میں بھی شریک نہ ہو جائے۔ اس بارڈر میں ادھر صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ادھر جا کر آپس میں مل کے کاروبار کرتے ہیں۔ نہ ان کی خوشی میں شریک ہونا، نہ ان کے غم و رنج و علم میں شریک ہونا، نہ ان کے کسی مرنے پہ شریک ہونا، نہ ان کی کسی شادی میں شریک ہونا، نہ ان کے ساتھ کسی تجارت میں شریک ہونا، نہ ان کے ساتھ کسی معاملے میں شریک ہونا۔ مکمل طور پر اگر گلگت بلتستان کے مغیور مسلمان صحابہ کے حوالے سے غیرت دکھاتے ہوئے دشمنان صحابہ کو تنہا کر دیں، آئسولیٹ کر دیں، ان کے خلاف کوئی ہتھیار نہ اٹھائیں، بس صرف ان کے ساتھ تعلق کو ختم کر دیں، قرآن کریم کے اٹل اصول الولا والبراء، الحب للہ والبغض فی اللہ، اس کی روشنی میں اگر عمل کر لیں تو خدا کی قسم 24 گھنٹے نہیں لگیں گے، گلگت بلتستان بالکل پرامن، گلگت بلتستان کی فضا بالکل پرامن ہو جائے گی، اور ہمارا ایمان بھی بچے گا، سب کچھ بچے گا۔ لیکن اس پہ عمل کون کرے؟ آج قاضی نثار احمد پر واقع ہوا تو چند لوگ جذباتی کھڑے ہو جائیں گے، ہاں ہو کریں گے، واہ وو کریں گے۔ میں نفی نہیں کرتا، بڑے بڑے اہل ایمان بھی ہیں، لیکن میں بہت بڑی تعداد کی بات کر رہا ہوں۔ پھر یہی لوگ دشمنان صحابہ سے جا کے گلے ملیں گے، نہیں بھائی ہم تو علاقائی بھائی ہیں، ہم نے گلگت بلتستان میں گلگتی بن کے رہنا، نہ بھائی نہیں، ہم نے گلگتی بن کے نہیں رہنا، ہم نے پہلے مومن بن کے رہنا۔ اللہ کے نبی مکے میں مکی بن کے رہ سکتے تھے، لیکن ایمان کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے ہجرت پہ مجبور ہوئے۔ یہ بات یاد رکھیں، سمجھ آئی؟ علاقائیت، قومیت، لسانیت، وطنیت، یہ سارے بدبودار جراثیم ہیں۔ اسلام ان تمام بدبودار جراثیم کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتا۔ تو گلگت بلتستان کا پرامن حل قرآن کریم جو یہ دیتا ہے کہ آپ ان دشمنان صحابہ کو آئسولیٹ کر دو، انہیں تنہا کر دو، ان کے کسی غم میں، خوشی میں، تجارت میں، معاملات میں کسی میں آپ نے شریک نہیں ہونا، مکمل طور پہ بائیکاٹ کر دو۔ گلگت کی فضا انشاءاللہ بالکل نارمل ہو جائے گی، نارمل، ریاست کو بھی پھر دخل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اتنی نارمل ہو جائے گی۔ لیکن یہ کرے کون؟ یہ تو صرف اہل ایمان کے اندر اتنا جگرا ہوگا وہ کرے گا، ورنہ یہ لوگ نہیں کریں گے، یہ ہم لوگ ہی نہیں کریں گے۔ اور پھر وہی فضا خراب ہوتی رہے گی، کچھ عرصہ ٹھیک رہے گی، اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، گولیوں کی بوچھاڑ ہوگی، پھر کوئی حملہ ہوگا، پھر کوئی فساد ہوگا۔ تو بھائی اہل علم کا کام یہ ہے کہ آپ کی کیا کہتے ہیں خوشی ناخوشی سے بالا تر ہو کے آپ کے سامنے قرآن کے حقائق کو بیان کر دیں۔ صحابہ کی قربانی آپ نے نہیں دیکھی؟ مکے سے جب ہجرت کی تو کسی غیر کو چھوڑ کے آئے تھے، میاں نے ہجرت کی بیوی کو چھوڑ کے آئے، بیوی نے ہجرت کی میاں کو چھوڑ کے آئے، باپ نے ہجرت کی اولاد کو چھوڑ کے آئے، بیٹے نے ہجرت کی باپ کو چھوڑ کے آیا، مدینے میں آیا۔ اللہ اکبر! صحابہ نے وہ قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، تھوڑا سا آپ تصور کریں، خدا کے لیے مطالعہ کریں دین کا۔ مکے سے جانے والے مہاجرین اور ان کے استقبال کرنے والے بیگانے انصار جو اسلام کی وجہ سے یگانے ہو گئے، اور پیچھے مکہ میں اپنے بلڈ ریلیشن کو چھوڑ کے آنے والے، پھر یہی خونی رشتہ داروں کے اندر مارکہ بدر ہوا، مارکہ احد ہوا، مارکہ خیبر ہوا، حنین ہوئے، بڑے بڑے غزوات ہوئے، قربانیاں دی گئیں، خون لگا، پھر اسلام کی فصل لہلہانے لگ گئی۔ یہ ہے، ہم تو اسلام کے لیے سوئی کی چبن برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کتنی بڑی آئسولیشن تھی کہ جہاد کا بھی حکم نہیں دیا تھا، کہا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھ کو روکتے ہوئے مکے کو چھوڑ کر مدینے آ گئے۔ تو ہم گلگت بلتستان کو یہ تو نہیں کہتے باسیوں کو کہ آپ گلگت بلتستان کو چھوڑ دو، وہیں رہو، لیکن آئسولیٹ کر دو ان کو۔ قرآن کریم کے اٹل اصول کی روشنی میں ان کے کسی خوشی غم میں شریک نہ ہو۔ لیکن ایمانداری سے بتائیں یہ کتنے لوگ کریں گے، کتنا جگر ہے؟ بس۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا، گلگت بلتستان کے اندر راسخ العقیدہ علماء کی بہت سخت ترین ضرورت ہے، سخت ترین ضرورت ہے۔
دیامر کے علماء میں بہت بڑے علماء راسخ العقیدہ ہیں جن کو قرآن کے اوپر ایک دسترس حاصل ہے، قرآن کریم کے اوپر ان کے علوم پر دسترس حاصل ہے، ان علماء کا رخ کروائیں، میرا آپ کو مشورہ ہے گلگت کی طرف، سمجھ آئی؟ یہ انویسٹمنٹ کریں، یہ لیں علماء کو کہ وہ علماء تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے مسجد میں خانقاہی شکل میں بیٹھ کے نوجوانوں کو بٹھا کے حلقہ تعلیم قائم کر کے ان کو اسلام کے عقائد اور اسلام سے متضاد عقائد کی تعلیم اور ترغیب دیں اور ان کا تزکیہ کریں۔ اس کے بغیر حالات ہمارے قابو میں نہیں رہیں گے، ہمارا اپنا علاقہ ہمارے لیے قبرستان بن جائے گا۔ اگر آپ کو ایمان بچانا ہے تو آپ کو ان علماء کو فوقیت دینی ہوگی دیگر علماء پر جو قرآن کریم پہ عبور رکھتے ہیں، جو صرف کیا کہتے ہیں کہانیاں پڑھ کے یا 2-3 اردو کتابیں پڑھ کے درس نہیں دیتے، جن کا قرآن کریم پہ عبور ہے۔ اور یہ ہمارے خطے میں دیامر کے علماء اس سلسلے میں بہرحال مہارت رکھتے ہیں، ان کو آپ لائیں اور گلگت شہر میں ان کو بسائیں۔ ان کے تمام کیا کہتے ہیں جو ضروریات زندگی کو پورا کرنا آپ کا فرض ہے، جس طرح معاشرہ ڈاکٹر کے، قانوندان کے، وکیلوں کے، انجینئرز کے ضروریات زندگی کو اٹھاتا ہے اور اٹھانے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اعتراض نہیں کرتا، اسی طرح اس کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں، دیامر کے علماء کو لائیں اور تعلیم و ترغیب کا جال بچھا دیں۔ یہ وہ پرامن طریقہ ہے انشاءاللہ جس سے تبلیغ بھی ہوگی، تعلیم بھی ہوگی، ترغیب بھی ہوگی اور ہماری نوجوان نسل کا انشاءاللہ تزکیہ بھی ہوگا، ان کو پتہ بھی ہوگا۔ ہماری نوجوان نسل بہرحال دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، ان کو اسلام کے بنیادی عقائد کا شعور نہیں ہے، دین کی غیرت اور حساسیت رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کل اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ سے پوچھنا انشاءاللہ قضیہ گلگت پہ مزید بات، کچھ پہلو ہیں جن پر انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔